کچھ نوجوان ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، توبہ 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 توبہ، کتنا برا ذہن ہے. اے سے لے کر کے زیڈ تک الفابیٹ ہے نا، اے بی سی ڈی، یہ پورے. اگر موبائل پہ نا کسی کی بہن بیٹی سے بات کرنے لگا تو یہ اپنے آپ کو بہت بڑا ہیرو سمجھتا ہے. کسی کی بہن بیٹی سے باتیں کرنے لگا، اور وہ میری بہن بیٹی، اس کو بھی شرم آنی چاہیے. اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی ہو. اور وہ اگر کسی لڑکے سے بات کرنے لگی، بس اس کے نام کا جو پہلا اکشر ہے وہ انگوٹھی پہ لکھا ہے، پھر رہا یہ ہو گیا مجنوں. بہت سارے تو گردن پہ ٹیٹو بنا لیتے ہیں، ٹیٹو. اور بعض بہن بھی اتنی بے حیائی پہ اتر آئی، اتنی بے حیائی پہ، اللہ معاف فرمائے حضرت، نہ مسلم دیکھے نہ غیر مسلم دیکھے، بس ہمیں اپنی زندگی جینا، اپنی زندگی، قبر میں تیری زندگی نکلے گی. دیکھ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ فرار، غیر مسلموں کے ساتھ دوستی. کتنے مسلمان لڑکے ایسے جن کی غیر مسلم لڑکیوں سے دوستی. کیا تمہارے گھر میں بہن بیٹی نہیں ہے؟ اس کی بھی عزت ہوتی ہے. بے شک، چاہے مسلمان کی بیٹی ہو چاہے ہندو کی بیٹی ہو، عزت سب کی عزت ہوتی ہے. اسلام تمہیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی ہندو کی بیٹی سے یا غیر مسلم کی بیٹی اس کی بے عزتی کرو، اس کی عزت نیلام کرو، یہ اجازت نہیں دیتا. نبی کے غلاموں کو تو نبی نے یہ بتایا ہے کہ جب چلو تو پھر آنکھیں نیچی کر کے چلو. بے شک بے شک، سبحان اللہ. تمہارا طریقہ یہ ہے. اللہ حضرت ابو بکر صدیق کو انگوٹھی دے دی، جاؤ بیٹا، باتیں نہیں، توجہ رکھو، کہ جاؤ. نبی کے نام پہ خرچ کرنا کون سے مفتی صاحب کا فتویٰ سناؤں، کہاں سے مفتی صاحب لاؤں؟ مگر سنو، اللہ ان مفتی صاحب کا سنا رہا ہوں جو دنیا کا مسلمان مانے گا. ان مفتی صاحب کا نام ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان صحابہ کرام، جشن غوث الورا حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. سبحان اللہ. میں مراد آباد کے مفتی صاحب کا یا بریلی کے مفتی صاحب کسی کا سنا، فتوے سب کے ہیں، مگر میں تو ڈائریکٹ ان کا سناؤں گا، سب کے منہ ہی بند کر دوں. جی بے شک، دروازے ہی سب بند. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھو، ابو بکر صدیق آپ نے نبی کے ساتھ میں کھانا کھایا، آپ نے نبی کے ساتھ میں نمازیں پڑھی، آپ نے نبی کے ساتھ میں جنگیں لڑی، آپ نے نبی کو دیکھا، صبح دیکھا، شام دیکھا. آپ بتاؤ نبی کے نام پہ خرچ کرنا کیسا، کہ فضول خرچی ہے یا ثواب ہے یا غلط ہے، کیا ذرا بتاؤ. تو پیارو فتویٰ پڑھنے جا رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، نوٹ کرنے والوں کر لینا، موبائل میں سیو کرنے والوں کر لینا، بھرنے والوں بھر لینا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان رفیقی فی الجنہ. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اگر جس نے نبی کے نام پر، جس نے نبی کے میلاد پر اگر 1 روپیہ بھی خرچ کیا، اگر 1 درہم بھی خرچ کیا، وکان رفیقی فی الجنہ، فرماتے وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد. کون ہوگا وہ؟ اب ہے کوئی مائی کا لال جو ابو بکر صدیق کو نہ مانے؟ اس سے کہیں نا چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. یا تو وہ پڑھے نہیں ہے، پھر حسد. جی بے شک. میں تو پہلے، مجھے کسی بھی اعتراض تھوڑی، مجھے پہ تو یہ ہے وہ باتیں بتاؤں گا، ہو سکتا آپ کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے، میرے ذہن میں بھی، پتہ تو چلنا چاہیے نا حضرت. اور میں عربی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دو اردو میں اپنی طرف سے بتا کے چلے گا. کوئی مائی کلال ترجمہ بھی کر لینا، پہلے مدرسے میں پڑھا ہوں بعد میں یہاں آیا ہوں. جی بے شک. نبی حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی، جس نے نبی کے میلاد پر، جلسے پر، نبی کے نام پر اگر 1 روپیہ بھی خرچ کیا، وکان رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، وہ
اب بتاؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ چلتے پھرتے میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو جنت کا ٹکٹ دے دیا تھا۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ کون ابو بکر صدیق ہے؟ ایک پیاری بات آ رہی بتا دوں، بتاؤ۔ میرے نبی نے نا انگوٹھی اتاری اور کہا تعال یا ابا بکر، یہ عربی میں بنا رہا ہوں، اچھا کہا ابو بکر ادھر آؤ ادھر آؤ۔ ابو بکر آگے جی آقا۔ میرے نبی نے فرمایا ادنو منی، اور قریب ہو جاؤ۔ قریب ہوئے، نبی نے انگوٹھی اتار کے دکھا، لو ابو بکر اس پہ اللہ کا نام لکھوا کے لے آؤ۔ کس کا نام؟ کیا یار عشق تھا۔ اور آج کے کچھ نام لکھا کے لا۔ ابو بکر صدیق جا رہے ہیں چوم رہے، جا رہے ہیں چوم رہے، جا رہے ہیں چوم رہے، مگر بیچ میں خیال آیا جنت میں اللہ کا نام تو وہیں پہ رسول اللہ کا نام، جنت کے درخت جو تھے ان کے پتوں پہ اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، بے شک جنت میں جو محلات تھے ان پہ اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، جہاں کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ وہی محمد الرسول اللہ، ہر جگہ اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا۔ دل میں خیال آیا ابو بکر تو بھی لکھوا لے۔ ابو بکر جب پہنچے کہنے لگے لکھنے والے سے، بولے بھائی اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام لکھ دو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب دونوں کو چوم اور چلے آ رہے ہیں، چوم اور چلے آ رہے ہیں، چوم۔ مسجد میں انگوٹھی پیش کر دی، آقا لیجئے۔ میرے نبی نے دیکھا تو نبی بولے ابو بکر، کہا جی آقا، کہا یہ 3 نام کیوں لکھوا کے لایا؟ کتنے نام؟ ابو بکر چکر میں نے تو 2 ہی لکھوائے تھے، تیسرا کون آ گیا؟ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ واللہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ میں نے تو 2 ہی نام لکھوائے تھے، تیسرا کہاں سے؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ابو بکر صدیق بولے آقا کتنے؟ 3 نام؟ کہا جی آقا قسم ہے رب کعبہ کی میں نے 2 ہی لکھوائے ہیں، میرے دل کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا ہے تو ابو بکر تو کون ہوتا ہے؟ میں نے بھی جدا نہیں کیا، صرف آپ کا نام لکھوایا آقا۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ کہہ کے کہہ رہے ہیں آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے نام نہیں لکھوایا۔ نبی مسکرا کر کے بولے ابو بکر ذرا ایک طرف کو ہٹاؤ، مجھے جبریل نے بتا دیا کہ جب ابو بکر نے اللہ کے نام سے اللہ کے محبوب کے نام کو جدا نہیں کیا تو اپنے محبوب کے نام سے ان کے یار غار کے نام کو اللہ نے جدا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اولیاء کرام، جشن غوث الورا۔ سبحان اللہ، یہ مقام اب سنو، یہ بچیاں یہاں سے وہاں تک، بڑی کام کی ایک بات بتا رہا ہوں۔ نبی کے دور میں نا اس وقت میں اور آقا سے پہلے تو بچیوں کو زمین میں دبا دیا جاتا تھا، کوئی اپنا داماد بنانا پسند نہیں کرتا تھا، زندہ بیٹی کو دفنا دیا جاتا تھا۔ تاریخ تم نے سنی ہوگی، نبی کے دور میں بھی نا لڑکیاں ماں باپ پہ نا بوجھ تھی، کچھ بوجھ، کیونکہ ذہن تو نہیں بدلا تھا، بہت سارے لوگوں کا تھا، بوجھ تھی۔ آج کے دور میں بھی بچیاں، بیٹا او بیٹا میرا چاند، آج کے دور میں بھی بچیاں جو ہیں بوجھ بنی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ وہ جو لڑکے والے نا جو بھکاری ہیں، جو اپنے بچوں کو گدھے گھوڑوں کی طرح جیسے بازار میں بکتے ہیں نا بیل ویل، ایسے ہی منگنی کے نام پہ جو بیچ رہے ہیں، 3-3 4-4 لاکھ روپے کی منگنیاں چڑھ رہی ہیں۔ اگر کسی کی بیٹی ہے اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ اپنے بیٹی کے جہیز میں دے رہے الحمدللہ کہہ کے لے لو، اچھی بات ہے، کون نہیں چاہتا کہ اپنی بیٹی کو نہ دے، مگر مانگنے والوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو بیٹوں کو بیچ رہے ہیں۔ بولی ایک صاحب رو رہے تھے، بولے صاحب میری اکیلے ہی بیٹا تھا مگر بہو روٹی نہیں دے رہی ہے، سید صاحب دعا کریو، مجھے پتا چل گیا